ایسے ہی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے YouTube چینل نظام میں اولیاء کو سبسکرائب کریں۔ بھائی مولا تاکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت قبلہ پیرزادہ سید فرید احمد نظامی صاحب کے حکم کے مطابق ہمارے مہمان شاعر عمدہ لب و لہجے کے مالک شاعر اہل سنت حضرت قبلہ ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین انداز میں ہدیہ کلام پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے عظمتوں کے ترجمان ضامن ملت پیر ضامن نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادہ نور کے تمام اکابرین حضرات، حضرت شیخ العالم کی عظمتوں کے نیر کعبہ قبلہ نیر صاحب، حضرت صابر پاک کی عظمتوں اور برکتوں کے ترجمان مشائخ کرام، ایڈوکیٹ سراج مدنی نظامی صاحب دامت برکاتہم، عالی مرتبہ برادر عزیز جادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء، برادر مکرم قبلہ فرید میاں نظامی صاحب، حاضرین کرام میں خادم خواجہ احمد نظامی، خادم فرید نظامی اور غلام حضرت پیر ضامن نظامی آپ کے درمیان موجود ہوں۔ میں 5-7 منٹ آپ کے درمیان چند اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ مجھے 3 نسلوں کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت قبلہ پیر ضامن نظامی کے دست مبارک سے مجھے شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد خواجہ احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور برادر فرید نظامی صاحب، میری خوش نصیبی ہے۔ میں آپ سے 5-7 منٹ میں چند اشعار پیش کرنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی اور ممکن ہو تو داد و تحسین کی گزارش کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں جائز فرید بھائی۔ سماعت فرمائیں ذرا، توجہ چاہتا ہوں۔ جانشین ضامن ملت کی الفت کو سلام، سبحان اللہ سے بلند کیا۔ جانشین ضامن ملت کی الفت کو سلام، جانشین ضامن ملت کی الفت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، جانشین ضامن ملت کی الفت کو سلام۔ ملاحظہ فرمائیں، دل لگائیے، سبحان اللہ میں ایک بار کہیں گے تو 70 دیں کہ ہمارے حصے میں آئے گے۔ ملاحظہ فرمائیں، جو بھی ہے ان کے مرید ان کو دعائیں دی صدا، سنیے گا بھی، جو بھی ہے ان کے مرید ان کو دعائیں دی صدا، ہوں بلند درجات ان کے سب کی ہے بس یہ دعا، ہوں بلند درجات ان کے سب کی ہے بس یہ دعا۔ مصرے پر دعا اور دعا چاہتا ہوں۔ ہوں بلند درجات ان کے سب کی ہے بس یہ دعا، زندگی میں جو بھی کی ہے اس عبادت کو سلام، ضامن ملت خواجہ احمد نظامی تیری عظمت
کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، جانشین ضامن ملت کی الفت کو سلام۔ اہل علم و دانش و اکابرین کا مجمع ہے۔ آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان مال سب کچھ قربان، زندگی میں کبھی کہا لگا کر میرے آقا نے ہنسی نہیں فرمائی، تبسم فرمایا۔ آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ قبلہ خیر فرید بھائی تو ان کی زندگی ان کا سرچشمہ ہے، ان کا پیکر ہے، کبھی پیر محترم خواجہ احمد نظامی صاحب نے صرف تبسم فرمایا، کتنی بھی خوشی ہوئی بزرگوں کی طرح تبسم فرمایا۔ ملاحظہ فرمائی، اس منظر کو پیش کیا، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، سادگی سنے گا اگر میں اپنے تمام پیر بھائیوں کی نظر کرتا ہوں، سادگی سے مسکرانا، پیار سب کو بانٹنا، سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب ملے گا۔ سادگی سے مسکرانا، پیار سب کو بانٹنا، پھول سب کو بانٹنا، گلزار سب کو بانٹنا، پھول سب کو بانٹنا، گلزار سب کو بانٹنا، تیری صورت کو سلام اور تیری سیرت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، جانشین ضامن ملت کی الفت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام۔ بہت شکریہ، ملاحظہ فرمائیں، بڑی متبرک محفل ہے، آپ سب کی نظر کرتا ہوں یہ شعر۔ بادشاہ وقت بھی آ کر جہاں جھک جائے ہے، ملاحظہ فرمائیں، بادشاہ وقت بھی آ کر جہاں جھک جائے، اپنے دل میں سب تمنائیں مرادیں پائے، اپنے دل کی سب تمنائیں مرادیں پائے، حضرت خواجہ نظام الدین کی طاقت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، حضرت خواجہ نظام الدین کی طاقت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام۔ سماعت فرمائیں، 2 منٹ اور 2 منٹ، سماعت فرمائیں۔ ایک طرف گنج شکر اور ایک طرف خواجہ پیا، سبحان اللہ کہنے میں تو ثواب ملتا ہے، ایک طرف گنج شکر اور ایک طرف خواجہ پیا، نام روشن ان سبھی نے اپنے پیروں کا کیا، نام روشن ان سبھی نے اپنے پیروں کا کیا، جو ملی مولا علی سے ایسی نسبت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام۔ اچھا لگا نا تو میرے ساتھ نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام۔ الحمدللہ جب 17ویں شریف کے موقع پر ہمارے یہاں سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، پوری ہندوستان کا پہلا عرس ہے جو قبلہ
لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے 3 گھنٹے 10 بجے سے 1 بجے تک، اور ختم شریف تک الحمدللہ پوری دنیا میں جو ہمارے فرید بھائی کے پیر صاحب کے سلسلے کے لوگ ہیں وہ اس کو سنتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ یہ تقریب بھی پوری دنیا تک پہنچے گی۔ میری آخری بند میں آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پر آمین ہے اور میرے ساتھ شریک ہو۔ اس کے بعد خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، کہاں جا رہا ہے؟ خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام۔ سنیے گا حضرات، بس آخری بند فرید بھائی آپ کی نظریں آئی۔ صاحب سجادہ ہے اور نام ہے ان کا فرید، مولانا فرمائے سبحان اللہ کہیے بات، اللہ اکبر یا رسول یا صاحب سجادہ ہے اور نام ہے ان کا فرید۔ دوسرے مصرے پر بھی دعا چاہتا ہوں، صاحب سجادہ ہے اور نام ہے ان کا فرید، یہ دعا ہے عزت ان کو میسر ہو مزید، یہ دعا ہے عزت ان کو میسر ہو مزید، جو ملی ہے ان کو ماجد اس وراثت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام۔ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، فرید بھائی کی، سراج بھائی کی، اس خانوادے کی عمر میں برکتوں میں عزتوں میں اضافہ فرمائے کہ ہم لوگ یہیں سے جو کچھ ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ بند پھر پڑھتا ہوں، آمین کہیے گا۔ خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، صاحب سجادہ ہے اور نام ہے ان کا فرید، یہ دعا ہے عزتیں ان کو میسر ہو مزید، جو ملی ہے ان کو ماجد اس وراثت کو سلام، جانشین ضامن ملت کی الفت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام، خواجہ احمد نظامی تیری عظمت کو سلام۔ میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، میرے نبی کی فضیلت چھپا نہیں سکتے، یہ وہ چراغ ہے جسے بجھا نہیں سکتے، اور پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم، میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے، پڑھیں گے نعت مصطفیٰ ضرور قاسم، میری زبان پر پہرا لگا نہیں سکتے۔ حضرات بہترین نکتہ لب و لہجے میں حضرت قبلہ شاعر اہل سنت ڈاکٹر ماجد دیوبندی نظامی صاحب سے آپ نے سماعت کیا، بہت اچھا کلام پیش فرما رہے تھے، دل چاہ رہا تھا حضرت پڑھتے رہیں، ہم سماعت کرتے رہیں، لیکن وقت کی تنابیں کھنچی ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ احمد نظامی سید بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اور سے چہلم کے موقع پر ہم اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اہم گزارش آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ جب بھی کسی شاعر کی شاعری آپ کو اچھی لگے یا کسی مقرر کے اقوال آپ کو اچھے لگیں تو آپ لوگ سبحان اللہ کہتے رہیں، جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ یہ ثواب حضرت قبلہ خواجہ احمد نظامی سید نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ بلا تاخیر پیرزادہ سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ کے حکم کے مطابق ردولی شریف کی سرزمین اور کلیہ شریف کی سرزمین سے تشریف لانے والی شخصیت اور اجمیر شریف سے ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے کرواتے ہوئے چلوں۔ یہ اجمیر معلیٰ درگاہ خواجہ اجمیر شریف سے ان کے اولادوں میں سے حضرت قبلہ سید غیاث الدین چشتی صاحب تشریف فرما ہے۔
اور قلیہ شریف سے حضرت قبلہ یاور منظر صابری چشتی صاحب فیضان لے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت قبلہ عمار احمد احمدی عرف نیّر میاں صاحب قبلہ رودونی شریف کی سرزمین سے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت قبلہ خانون چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین سے ان کا فیضان لے کر کے حضرت راشد خانونی صاحب، شاہد فریدی صاحب حیدرآباد سے، اور دیگر ہمارے مشائخ علماء بنگلہ دیش سے ہمارے علماء اور مشائخ اور حضرت کے عقیدت مند تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بہت ہی معزز مہمان ہمارے تشریف لائیں گے۔ حضرت قبلہ عمیر الیاسی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور دیگر خانقاہوں کے درگاہوں کے سجاد نشین و خدام حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ علماء اکرام کا ایک جمع غفیر یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے ان سب حضرات کے چہرے کا دیدار کریں اور اپنی اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ اتنے لوگ ہیں کہ کس کس کا نام بولوں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، اور سبحان اللہ کہنے میں ثواب ہی ثواب ہے، بولی سبحان اللہ۔ بلا تاخیر میں حضرت قبلہ فرید احمد نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ حضرت قبلہ نیّر میاں صاحب، حضرت سید غیاث الدین صاحب اور حضرت قبلہ یاور منظر صاحب اور دیگر خانقاہ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ آپ کی دستار بندی کر کے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بلا تاخیر سب سے پہلے درگاہ مولانا اجمیر شریف کے سجادہ نشین و دیوان حضرت قبلہ سجادہ نشین حضرت سید غیاث الدین صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت قبلہ سید فرید احمد نظامی صاحب کی دستار بندی فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سے چالم، فیضان حضرت خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ نظام الدین اولیاء، فیضان حضرت صابر پاک۔ رجب پور شریف سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی دستار بندی فرمائے۔ خانوادہ بھیا جی کی میرٹ سے جو تشریف لائے ہوئے ہیں، بھیا وحید الدین صاحب کی طرف سے بھی دستار بندی پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے منظر دیکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، فیضان محبوب الہی، فیضان احمد نظامی، سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ، حضور صاحب سجادہ، خانقاہ نظامیہ، خانقاہ نظامیہ، خانقاہ چشتیہ نظامیہ، فیضان خواجہ مخدوم صابر کلیری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، سجادہ نظامی، سجادہ نظامی، سجادہ نظامی، نظامی دولہ، نظامی دولہ۔ گلے میں ڈال دیجیے، گلے میں ڈال دو، گلے میں ڈال دو۔ بات میں کر لیں گے، میں سب ایک بار نعرہ لگائی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس چہلم، فیضان اولیاء اکرام حضرت پیرزادہ سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چونکہ حضرت قبلہ نیّر میاں صاحب کو یہاں سے جانا ہے، وہ جانے والے ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا، حضرت کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت اپنی کلمات محبت سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں کچھ عرض کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی طرف سے
اور ہمارے سلسلے کی سب سے بڑی درگاہ حضرت شیخ علاء الدین علی حضرت ثابت کلیلی کے صاحب سجادہ حضرت شاہ علی اعجاز منظر ساتری کی جانب سے آپ کو اور آپ کے تمام خانوادے کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. کیونکہ مجھے بھی اور یاور میاں صاحب کو بھی دونوں لوگوں کو اس طرح کا مقام ہے کہ ان کو فوراً واپس لوٹنا ہے. مجھ سے پہلے جو تمام خطبہ آئے انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی. صوفیہ کے نام جو سب سے بڑا وصف ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر اور باطن کا ایک ہونا. یہ صوفیہ کے بنیادی عقائد میں سے ایک. میں نے اس دور میں جو 3 بڑی شخصیتوں کو دیکھا ہے جن سے میں ذاتی طور سے وہ متاثر ہوا. ایک حضرت منصور میاں صاحب ہمارے چچا اور کل یشریف کے صاحب سجادہ. دوسرے حضرت سالم میاں صاحب جو سلسلہ قادریہ بدایو شریف کے صاحب سجادہ جن کا وصال ہوا. اور تیسری شخصیت حضرت احمد میاں صاحب. یہ حضرات وہ تھے جن کے فضائل میں بڑی لمبی بات نہ کہہ کے میں صرف ایک بات کہوں گا کہ ان تینوں حضرات کا ظاہر اور باطن ہے جو صوفیہ کے مسلک کی، ان کے مکتبہ فکر کی، صوفیہ کے مکمل سوچ کو ترجمہ کرتے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 3 شخصیات اس دور حاضر میں خانقاہوں کی رہی ہے، چونکہ سلسلہ چشتیہ جس کے بانی حضرت شاہ ابو اسحاق شامی ہیں اور اس بر صغیر میں حضور غریب نواز سے متعارف ہوا. یہ سلسلہ چشتیہ جو ہے حضرت بابا صاحب کے ہزاروں خلفہ تھے، ان میں ان کے 2 خلیفہ، ایک جن کی خانقاہ میں ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں حضرت محبوب پاک، دوسرے حضور صابر پاک سے پوری دنیا میں متعارف ہوا. اور ایک سلسلے کے ایک جو ہے چشتیوں کے ساتھ جو ہے وہ شاف نظامی کہلائی اور دوسری صابری کہلائی. یہ جو دستار بندی ہو رہی ہے ابھی فرید میاں کی ہوئی، یہ ایک خانقاہوں کا نظام ہے. مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ پر نبوت ختم ہو گئی لیکن کار نبوت ختم نہیں ہوا. کار نبوت صبح قیامت تک، جب تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے اس وقت تک جاری اور ساری رہے گا. اس کار نبوت کو علماء انجام دیں گے. جو امت کے علماء ہیں، یہ جو دستار بندی ہوئی ہے یہ اسی کار نبوت کے لیے ہوئی. ایک شیخ کا جو جانشین ہوتا ہے، ایک سجادہ نشین کا جو سب سے بڑا کام ہے، وہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ دین کی باتوں کو دنیا کے اس کونے تک پہنچائے جس کونے تک اس کی استعداد ہے. یہی ایک خلیفہ اور ایک سجادہ نشین کا سب سے بڑا کام ہے. قرآن مجید میں 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ تزکیہ اور اصلاح قلب کے تعلق سے وہ بیان فرمایا گیا ہے. ایک شیخ کا سب سے بڑا کام ہے، ایک سجادہ نشین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مریدین کی اصلاح اور ان کے تصفیہ قلب کے اوپر کام کرے. مجھے امید نہیں بلکہ پورا یقین ہے، اس لیے کہ حضرت فرید میاں سے اور ان کے والد سے اور ان کے والد سے جب میں 16 سال کا تھا اور میری دستار بندی ہوئی تو میری دستار بندی پیر ضامن نظامی صاحب سے کی تھی. یہ شریف سے بھی لوگ آئے تھے لیکن میری عمر اس وقت صرف 15 یا 16 سال کی تھی. تو اس خانوادے سے میرا تعلق جو ہے وہ اس دور سے اور اس سے بھی پہلے کے دور سے ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرید میاں کو اپنے بزرگوں کا سچا جانشین بنائے اور یہ جو ذمہ داری ان پہ سونپی گئی ہے وہ کار نبوت کی، اس تمام معاملات کو آگے لے جانے کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی دوران سجاد کی یہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ خوب پھلے پھولے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اشرف ملت حضرت قبلہ محمد اشرف الجیلانی کے چوشہ مقدسہ اور حیدرآباد کی سرزمین سے تشریف لانے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا علی مصطفیٰ صاحب
किबला पाशा कादरी यहाँ पे तशरीफ फरमाए, इनका भी वेलकम खैर मकदम। बिला ताकीद हज़रत किबला उमैर इलियासी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने कलिमात मोहब्बत से हम सबको सरफराज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो मजलिस है वो एक दुआया मजलिस है। इसमें हम तकरीर नहीं कर पाएंगे। मुख्तसर हमारी मौजूदगी ही असल इस बात की तारीफ कि हमने आकर यहाँ सब लोगों ने फरीद मियां को जो जिम्मेदारी मिली है उसमें हम सब इनके साथ हैं। इस खानवादे के साथ, इस खानका के साथ मरहूम हजरत मौलाना जमील अहमद इलियासी साहब, जिनका ताल्लुक मरहूम पीर जामिल निजामी साहब, मरहूम अहमद निजामी साहब के साथ और इस खानवादे के साथ हमारा एक ऐसा ताल्लुक है जो कलबी रूहानी उनके साथ हमेशा से ताल्लुक रहा। मैं उसी ताल्लुक की निस्बत से आज मैं फरीद मियां जी की जो जिम्मेदारी मिली है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उम्मीद जो मिली है ये अल्लाह की तरफ से मिली है। अब तो हम ये उनसे उम्मीद करेंगे कि इसको और अच्छे से आगे लेके जाएंगे, इस जगह को और अच्छा कर सकें, जिससे कि तमाम पूरी दुनिया से जो ज़ायरीन आते हैं उनको इसका फैज़ पहुंचे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत किबला ख्वाजा फरीद अहमद निज़ामी साहब की मोहब्बतों का ये नतीजा है कि दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि जगह ही न रही मेरे आशियाने में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम व मुअज़्ज़म व मुकर्रम ज़ेब सज्जादा बिरादर हजरत सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब अदामल्लाहु फ़ैज़ुहू, मशाइख़ इज़ाम उलमाए रब्बानी, हजरत अशरफ मिल्लत बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ल मजदूह का ये बड़ा फज़ल और बड़ा करम है और उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेपनाह इनायतों का सदका और तसद्दुक़ कि आज आप और हम एक इंतहाई मुतबर्रिक महफिल में शिरकत की सादत से बहरामंद हो रहे हैं। यकीनन ये एक ऐसी महफिल है कि मेरा विजदान और मेरा ईमान अक़ीदा यही कहता है कि हज़रत महबूब पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की हम पर और आप पर सब पर ख़ुसूसी तवज्जुहात हैं। यकीनन ये तक़सीम फैज़ान की महफिल है। ये हज़रत फरीद निज़ामी अदामल्लाहु फ़ैज़ुहू की जानशीनी और फ़िरक़ापोशी की महफिल है। मैं खानक़ाह आलिया क़ादरिया मुसव्विया की तरफ से अपने तमाम खानवादे की तरफ से हज़रत क़िबला की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ और मुझे यकीन कामिल है कि जिन्होंने आपको इस गद्दी पर बिठाया है वो यकीनन आपसे काम लेंगे। जिस तरह महबूब पाक सदियों से अपने जानशीनों के ज़रिए तसव्वुफ़ के फ़रोग़, तसव्वुफ़ के इस्तेकाम और इंसानी खिदमत के जज्बे को नस्ल बाद नस्ल मुंतकिल फरमाते रहे। ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा और हमें यकीन कामिल है कि आपकी अवध सज्जादगी में नुमायाँ खिदमत आपके ज़रिए अल्लाह रब तबारक व तआला अंजाम दिलवाएगा और आप खानक़ाही निज़ाम के इस्तेहकाम, तसव्वुफ़ की तालीमात के फ़रोग़ में एक अहम किरदार अता फरमाएंगे। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और महबूब इलाही, महबूब पाक औलियाए कामिलीन का दिल है। तो मुझे यकीन कामिल है इसी यकीन कामिल के साथ आए और आप हम सब यह वफा करें कि हम हज़रत फरीद निज़ामी की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और वो जब कभी तसव्वुफ़ के हवाले से, खानक़ाही ख़िदमत के हवाले से आपको आवाज़ देंगे तो कहें इंशाअल्लाह आप शाना बशाना ज़रूर इंशाअल्लाह।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना आली मुस्तफ़ा पाशा कादरी साहब से हम और आप समाअत कर रहे थे। बिला ताख़ीर हुज़ूर अशरफ मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ अशरफुल जिलानी साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने कलिमात मोहब्बत से हम सबको सरफराज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद इन्न शैतान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये महफिल हज़रत सैयद अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह तआला अलैह बारगाह में ख़राज मोहब्बत और इसाले सवाब करने के लिए मुनाक़िद हुई। और इस महफिल का दूसरा पहलू ये कि हज़रत सैयद फरीद अहमद निज़ामी साहब की जानशीनी का ऐलान हज़रत सैयद अहमद निज़ामी साहब क़िबला रहमतुल्लाह तआला अलैह से जब ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का ऑफिस सन 2013 दिल्ली में खोला गया, उस वक्त से हमारा बड़ा ही गहरा ताल्लुक हज़रत की ज़ात से हुआ। ये इस ताल्लुक से मैं आकर मिला और पूरी बात बताई कि हज़रत ये तहरीक है और हम ये करना चाहते हैं, आपकी दुआएं चाहिए और आपकी सरपरस्ती भी चाहिए। तो हज़रत ने कुछ सवालात किए और कुछ मशवरे दिए, इस पर अमल करें। और कुछ सवालात ये थे कि आप करना क्या चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो मेरे जवाब से मुतमईन हुए और मुतमईन होकर उन्होंने कुछ मशवरा दिए। और उस वक्त से लेकर जो भी अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी थी, हमेशा वक्तन फ़ौक़तन जब भी कभी मुलाकात होती तो हमेशा अपने कीमती मशवरों से नवाजते। और जब भी कभी आपको आवाज़ दी जाती इस खानकाही मिशन के लिए, तो अपनी कमज़ोरी, ज़ाहिरी कमज़ोरी के बावजूद भी हज़रत ने अगर खुद शरीक हो सकते तो खुद शरीक हुए, वगरना हज़रत फरीद निज़ामी साहब क़िबला को हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर भेजा। वो चाहते थे कि खानकाहों के दरमियान इत्तेहाद हो। जो पैगाम सरकार गरीब नवाज ने इस मुल्क में दिया, जिसे आम किया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, और फिर जिसे आम किया हज़रत बाबा फरीदगंज शकर में, और आपके वसीले से उसी पैगाम को महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने सिर्फ हिंदुस्तान ही के अंदर नहीं, इस बाउंड्री को क्रॉस करते हुए सेंट्रल एशिया की तरफ उसी पैगाम को बढ़ा दिया, यानी नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबसे। तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब चिश्ती खानकाहों पे गौर किया जाएगा तो जो आज भी इस्टेब्लिश चिश्ती खानकाहें हैं उनका ताल्लुक महबूब इलाही की ज़ात से, चाहे वो खानकाह अशरफिया हो उसका भी ताल्लुक महबूब इलाही की ज़ात से। इसी खानकाह का फ्यूज़ व बरक़ात है, आप ही के आस्ताने का। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सफ़ीपुर शरीफ के शहजादगान भी मौजूद हैं। तो इस खानकाह पर भी महबूब इलाही ये सिलसिला गया और फ्यूज़ व बरक़ात। बस इस वक्त कोई बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू अगर मैं छेड़ दूंगा तो वक्त भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मोहतात होते हुए मैं अपनी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि सिर्फ 5 मिनट है। तो फिर कभी किसी मौके पर इंशाअल्लाह ताला
کھل کر گفتگو ہوگی. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو ذمہ داری حضرت سید فرید احمد نظامی صاحب قبلہ کو خانوادے کے تمام لوگ، سلسلے کے تمام لوگ اور خانقاہوں کے تمام ذمہ داران سجادگان نے جس ذمہ داری کے لیے چنا ہے، مجھے یقین ہے کہ حضرت فرید نظامی صاحب اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری سے نبھائیں گے. یہ مجھے یقین ہے کیونکہ پوری صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں اور ہم کئی برسوں سے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. تو میں نے ان کی صلاحیتوں کو صرف سنا نہیں ہے، دیکھا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے. اور اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حضرت میں آپ کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور انشاءاللہ تا حیات جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. جب کبھی بھی آواز دیں گے، جہاں کہیں بھی ہوگا، دیوانہ وار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر کام کروں گا. انہی جملوں سے میں رخصت ہوتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درگاہ معلیٰ اجمیر شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ سید غیاث الدین چشتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ اپنے کلمات محبت سے ہم سب کو سرفراز کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس مجلس میں شرکت کا موقع ہوا اور تقریباً یہ محفل جو ہے 12 بجے سے شروع ہوئی. کافی مشائخین حضرات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور حضرت احمد نظامی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہر زندگی کے پہلو پہ روشنی ڈالی. میرا تعلق حضرت سے بچپن سے ہے کیونکہ جب والد صاحب کے سجادہ نشین تھے اجمیر شریف کے تو حضرت قبلہ پیر نظامی صاحب کو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. جب ہمارے بہت بچپنا تھا پھر احمد نظامی صاحب تشریف لاتے تھے برابر. اور امید کرتا ہوں کہ حضرت فرید میاں صاحب کی جو 5 رجب کی محفل ہوتی ہے اس میں برابر شرکت فرمائیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری اور آپ کی تربیت ہوئی ہے حضرت احمد نظامی صاحب کے ذریعے سے، اپنی نظامی صاحب کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ فرید میاں نظامی صاحب پوری نبھائیں گے اور اس سلسلہ چشتیہ کو عروج عطا فرمائیں گے. میری دعا ہے کہ صاحب نے حضور نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فضل توفیل سے ان کو دین دنیا ترقی عطا فرمائے اور ان سے جو خدمات اعلیٰ سے اعلیٰ ہو سکتی وہ لے ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حضرت درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین حضرت خواجہ فرید احمد نظامی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلمات محبت سے ہم کو سرفراز فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کبھی تو بس اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا. بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جو آیا ہے اس کو جانا بھی ہے. ویسے تو اس دنیا میں روز ہی لاکھوں کروڑوں لوگ اس دنیا کو رخصت کہہ جاتے ہیں، مگر چند لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جانا ایک ایسی خلا پیچھے چھوڑ دیتا ہے جس خلا کو بھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کی شخصیت، ان کا زندگی جینے کا طریقہ ایک ایسی چھاپ دلوں پہ چھوڑ جاتی ہے جو رہتی دنیا تک رہتی ہے. آپ تمام لوگوں نے میرے والد کو دیکھا ہے حضرت پیر خواجہ احمد نظامی کو، ان سے تعلق آپ تمام لوگوں کا تھا. آپ جانتے ہیں ان کی شخصیت کیا تھی، ان کا سادہ پن، ان کی خاموش مزاجی، ان کی خاموش انداز میں تربیت کرنا. میں نے ظاہر ہے ان کا بیٹا بہت وقت ان کے ساتھ گزارا ہے
उनकी नसीहतें, उनकी हिदायतें मुझको मेरे जहन में उनके जाने के बाद बहुत तेज़ी से घूम रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी उस कमरे से आवाज़ आएगी कि फरीद नहीं आई, इधर आओ, जिस कमरे में वो रहा करते थे। जब भी उनके पास अकेला होता था वो बहुत हमेशा जो मुझसे बात कहा करते थे, वैसे तो बहुत नसीहतें मुझे की उन्होंने, मगर जो हमेशा वो मुझसे बातें कहा करते थे वो मुझे याद है। पहली बात जो वो कहा करते थे वो कहते थे हमारा ताल्लुक मशाइख चिश्त से है, और हमारे मशाइख का यह तरीक़ा रहा है कि उन्होंने हमेशा तवक्कुल इख्तियार किया है। अल्लाह तुम्हें शोहरत दे, तुम्हें इज्जत दे, तुम्हें दौलत दे, कभी इस पर यकीन ना रखना, हमेशा अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना। ये हमारे मशाइख चिश्त का तरीक़ा है, ये हमारे खानवादे का तरीक़ा रहा है, तवक्कुल इख्तियार करते रहना। दूसरी बात जो मेरे वालिद कहा करते थे मुझसे, वो ये कहते थे कि जब भी तुमको सिलसिले की जिम्मेदारी जब तुम संभालोगे तो सिलसिले की तबलीग की नियत ना रखना, नियत दीन की तबलीग की करके निकलना। अगर दीन की तबलीग की नियत करके निकलोगे, सिलसिले की तबलीग खुद अल्लाह कर देगा। तो यही कहा करते थे कि हमारे बुजुर्गान दीन ने अपने सिलसिलों को नहीं बढ़ाया, अपने सिलसिलों की उन्होंने तबलीग नहीं की, उन्होंने दीन की तबलीग की। तीसरी जो अहम बात वो मुझसे कहते थे, वो ये कहते थे कि जो कुछ तुम्हारे पास आए, चाहे नजराने के तौर पे आए, उसमें से एक हिस्सा फुकरा मसाकीन के लिए निकाल के रख लिया करना, इससे घर में खैर बरकत बनी रहेगी। ये तीन बातें वो ज़्यादातर मुझसे कहा करते थे कि ये बातें इसकी गिरना बांध लो। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएं अल्लाह से मेरे वालिद की मग़फ़िरत के लिए, और जो पीराने शिजरा का तरीक़ा रहा है मेरे, उस पर चलने की अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ दे, अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe our YouTube channel Nizam-e-Auliya.